والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم سامعین، ایک فکر اور ایک نظریے پر کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے ایک تمہید رکھتا ہوں اور ایک نتیجے پر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. انسان اگر عاقل ہے اور سمجھدار ہے، پاگل اور دیوانہ نہیں ہے، تو تقریباً انسانیت میں ہر انسان کا ایک فکر اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک کامیاب اور بہتر انسان بنوں. لیکن اگر اسی انسان میں دین کا پہلو موجود ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی ایک اچھا اور کامیاب انسان بنوں اور میں آخرت میں بھی ایک بہتر اور کامیاب انسان بنوں. اب تقریباً کہ ہر انسان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب اور اچھا اور بہتر انسان بنوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ناکام رہتا ہے. پھر نظریے کی فرق ہے. اکثر لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس پیسہ، مال اور دولت زیادہ ہے. لیکن دانستہ اور دانشور اور عاقل لوگ، بڑے فکر والے، بڑے سوچ والے، قائدانہ صلاحیت والے لوگ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی صرف پیسہ کا نام نہیں ہے، کہ دنیا میں بہت زیادہ کامیاب لوگ موجود ہیں جس کے پاس پیسہ موجود نہیں تھا. فلہذا کامیابی کے لیے کچھ معیار ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتا ہے. اب جس مجلس میں ہم موجود ہیں، اس مجلس میں کچھ سالکین موجود ہیں. سالکین میں میرے بات کو غور سے سن. کچھ وہ لوگ ہیں جو سالکین نہیں ہے، تصوف نہیں ہے، اہل طریقت نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے. وہ بھی ذرا غور کر دے کہ اے سالک اور یا یہ انسان جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تم وابستہ ہو، تم ایک کامیاب انسان کس طرح بن سکتے ہو؟ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس کام میں ہے؟ دنیا میں راحت کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، بغیر مشکل کی زندگی، یہ دنیا میں بھی مہیا ہو جائے. آخرت قبر جو وحشت کا جگہ ہے، جو تنہائی کا جگہ ہے، جو مشکلات کا جگہ ہے، جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں پکڑ ہوتا ہے، جہاں پرسش ہوتا ہے، جہاں سوال اور جواب ہوتا ہے، ادھر بھی انسان کے لیے کامیابی بن جائے. اس کے بعد ایک زندگی محشر کا آتا ہے، 1000 سال پر محیط ہے، اس میں بھی کسان کامیاب کس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا زندگی آتا ہے، یا تو وہ جنت کا زندگی ہے یا وہ جہنم کا زندگی ہے. جنت میں صرف داخل ہونا بھی کامیابی ہے، لیکن جہنم کا ایک جون کا بھی عذاب ہے، سختی ہے، قہر خداوندی ہے، غضب خداوندی ہے. یہ ناکامیوں کی ناکامی ہے.
سب سے بڑا ناکامی ہے، سب سے بڑا ضلالت ہے، سب سے بڑا بدبختی ہے۔ اب بطور انسان و بطور مسلمان اور بطور اس کے ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم 1,24,000 نبیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ بس کچھ فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم بطور یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی، ہمارا سعادت اور بدبختی، ہمارا مشکل اور آسان، ہمارا سہولت اور عذاب، یہ سب اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ اب زندگی میں ہم اللہ رب العزت کی بندہ ہوتے ہوئے کیا اپنے رب کو راضی